بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود۔ اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد ومشہود، اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہوئے۔ النار، جن خندقوں میں آگ تھی۔ ذات الوقود، بہت ایندھن والی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب کہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ والسماء ذات البروج، اور قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں، یا قسم ہے آسمان کی جو ستاروں والا ہے۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس سے مراد یا قیامت کا دن ہے، یا جمعہ کا دن ہے، اور یا عرفہ کا دن ہے۔ وشاہد ومشہود، یہ سب چیزیں اس امر پر گواہ ہیں، اس بات پر گواہ ہیں کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ اور اسی قتل اصحاب الاخدود النار، اسی آگ میں ہلاک کیے گئے جس پر وہ بیٹھنے والے تھے۔ اور وہ آگ بہت ایندھن والی تھی، اور وہ آگ بہت ایندھن والی تھی۔ النار ذات الوقود۔ یہ سورت سورہ بروج ہے۔ برج کی جمع ہے، ستارے بھی اس سے مراد ہیں، اور اس سے مراد مضبوط قلعہ، بڑا محل، گنبد، یہ بھی مراد ہے۔ بروج، اس کا یہ جمع ہے، اس کا مفرد ہے برج۔ باب ناصرہ سے ظاہر ہونا، بلند ہونا، قلعہ بھی بلند ہوتا ہے۔ یہاں سے مراد یا تو محل ہیں یا بڑے بڑے ستارے۔ الموعود، واحد مذکر اس میں مفعول باب ضربہ سے وعدہ کرنا، یعنی وہ کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ شاہد اس میں فاعل، مشہود اس میں مفعول۔ الاخدود، لمبا گڑھا، اس کی جمع ہے اخادیدن۔ باب ناصرہ سے زمین کھودنا،
النار آگ، اس کی جمع ہے نیران، الوقود ایندھن، یعنی وہ چیز جس سے آگ بھڑکائی اور سلگائی جائے، باب ضربہ سے روشن ہونا، بھڑکنا۔ اذ ہم علیہا قعود، قعود یہ قاعدن سے باب ناصرہ سے اس کا معنی ہے بیٹھنا۔ والسماء ذات البروج، قسم کھاتا ہوں میں آسمان برج والے کی۔ والسماء ذات البروج، اور قسم کھاتا ہوں میں آسمان برج والے کی۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد ومشہود، اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے، اور اس دن کی کہ جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، حاضر کیے جاتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، کہ خندقوں والے ہلاک ہوئے، النار وہ خندقیں جس میں آگ تھی، ذات الوقود بہت ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود جب کہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، یعنی اسی آگ میں ہلاک کیے گئے جس پر وہ بیٹھنے والے تھے۔ والسماء ذات البروج، قسم کھاتا ہوں میں آسمان کی جو برج والا ہے۔ ہر برج نیکی اور بدی، خوشبختی بدبختی میں جدا حکم رکھتا ہے، اور باوجود ان حکموں کے اختلاف کے وہ ایک دوسرے کے پیچھے گردش بھی کرتے ہیں۔ چند دن حکم اللہ کا اس عالم میں جاری رہتا ہے، اور پھر وہ حکم اللہ پاک ہٹا لیتے ہیں، وہی حکم پھر آتا ہے۔ تو جس طرح اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی تبدیلیاں ارض و سما میں تغیر پذیر ہوتی ہیں۔ تو اس سورت کا نام سورہ بروج ہے۔ گزشتہ سورت میں کفار اور مومنین کی جزا اور سزا کا بیان تھا۔ مومنین کے لیے جنت کا وعدہ، کافروں کے لیے عذاب کا وعید اور ڈانٹ، اس کا تذکرہ تھا۔ اس صورت میں بھی یہی ہے۔ اس صورت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر توحید کی دعوت دی، تو مکہ کے سرداروں اور رئیسوں کو اپنی سرداری خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روکنے کے لیے کئی طریقے آزمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے، یہاں تک کہ آپ کو شہید کرنے کی کئی بار کوشش کی گئی، اور جو بھی شخص اسلام قبول کرتا اس پر ظلم و ستم کیا جاتا، اور بالخصوص اگر وہ غریب ہوتا یا وہ کسی کافر کا غلام ہوتا تو اس پر تو ظلم کی انتہا کر دی جاتی۔ گالی گلوچ، مار پیٹ، دھوپ پہ ڈال دینا، کوڑے مارنا، اور نیزے اور خنجر پیٹ میں گھونپنا، مسلمان عورتوں کو شہید کرنا، ان کی توہین کرنا۔ تو ان حالات میں مسلمان دل گرفتہ ہوتے، رنجیدہ خاطر ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کافروں کے ظلم و ستم کی شکایت کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے کہ آپ چند دن صبر کریں، کافروں کی قوت ختم ہو جائے گی۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا
کہ یہ کافر تمہارے سامنے خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے، یہ سن کر کافر لوگ اور زیادہ مذاق کرتے کہ دیکھو یہ ہمیں ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ تو بہرحال اس صورت میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے اور کافروں، ظالموں، متکبرین کو متنبہ کیا گیا ہے۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس صورت میں ایک ظالم بادشاہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتلایا گیا تسلی کے طور پر مسلمانوں کو کہ ظالموں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے جیسے اس بادشاہ کا ہوا، تو ان مکہ کے کافروں کا بھی، ظالموں کا بھی وہی انجام ہوگا۔ وہ ظالم بادشاہ کا قصہ یہ ہے، یہ قصہ صحیح مسلم شریف میں دوسری جلد کے اندر موجود ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اول درجہ صحیح بخاری کا ہے، دوم درجہ صحیح مسلم کا ہے سند کے لحاظ سے۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ملک یمن میں ایک کافر بادشاہ رہتا تھا جو اپنے آپ کو خدا بھی کہلواتا تھا۔ اس کا نام تھا ذو نواس، ذال واو نون واو الف سین، ذو نواس۔ اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے کا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن رہتا تھا۔ کاہن وہ شخص ہے جو شیاطین، جنات یا ستاروں کے ذریعے گویا کہ غیب کی باتوں کے بتلانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہوا تو بادشاہ کو کہا کہ ہو سکتا ہے میری موت آ جائے، آپ ایک ہوشیار لڑکا تلاش کر کے مجھے دیں تاکہ میں اس کو یہ اپنا علم سکھا دوں۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا۔ وہ لڑکا روزانہ گھر سے علم سیکھنے کے لیے کاہن کے پاس جاتا تھا، لیکن راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا جو دین اسلام کا پیروکار تھا، اور اس وقت یہی دین اسلام وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا اور یہ برحق تھا۔ وہ راہب، وہ نیکوکار آدمی، بڑا عبادت گزار، پرہیزگار، نیک تھا، اور لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر، تا الف میم را۔ یہ لڑکا جب جاتا راستے میں اس راہب کے پاس بیٹھتا اور دین کی باتیں سنتا، اس کو باتیں اچھی لگیں اور متاثر ہو کر چھپے چھپے پوشیدہ یہ مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ لڑکا جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شیر، یا بعض روایتوں کے مطابق راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک سانپ نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ پریشان تھی، گزرنے کا راستہ نہیں تھا، تو لڑکے نے سوچا کہ آج امتحان کا وقت ہے، دیکھتا ہوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا کاہن کا، راہب کی باتیں سچی ہیں یا کاہن کی باتیں سچی ہیں۔ تو وہ تو چونکہ دونوں کے پاس جاتا تھا، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی کہ یا اللہ، اگر راہب کا، عیسائی عالم کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے اور ہلاک ہو جائے، اور اگر کاہن کا دین سچا ہے تو یہ نہ مارا جائے۔ یہ کہہ کر پتھر مارا تو وہ شیر یا سانپ جو بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ سب لوگ خوش ہو گئے اور ان میں مشہور ہو گیا کہ اس لڑکے کو عجیب و غریب علم آتا ہے۔ تو لوگ تو توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں عموماً، تو لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ مریض آتے تو وہ کہتے، یعنی عبداللہ ان کو کہتا
کہ میں اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ اصل شفا اللہ رب العالمین کی ذات ہی دیتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوتی ہے۔ بات چلتے چلتے بادشاہ وقت کے دربار تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کا ایک وزیر نابینا تھا، اس کو معلوم ہوا تو وہ بہت تحفے تحائف لے کر بچے کے پاس گیا اور کہا کہ آپ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ اس نے کہا میں تو نہیں کر سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ کے اندر ہے، میں اس شرط پر تمہارا علاج کرتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ مسلمان ہو گیا تو عبداللہ نے دعا کی، اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی، اس بیمار کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں وہ وزیر آیا، بادشاہ اس کی آنکھیں دیکھ کر حیران ہو گیا، پوچھا کہ کس نے تمہاری آنکھیں ٹھیک کی ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ تمہارا رب کون ہے؟ یعنی بادشاہ تو اپنے آپ کو اپنے گمان کے مطابق خدا کہتا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا جی، آپ رب نہیں ہیں، رب اللہ، میرا رب صرف اللہ ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو گرفتار کیا اور اس کو مختلف سزائیں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اس نے اس بچے کا بتلا دیا اور اس کو گرفتار کیا گیا۔ تو اس راہب کا اس نے پتہ بتا دیا، اس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو بادشاہ نے راہب اور عامہ کے دربار میں حکم دیا کہ ان کو آرے کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ نے اس راہب عیسائی عالم اور اس اندھے کے بارے میں جو شفا یاب ہو چکا تھا، جس نے بادشاہ سے کہا تھا میرا رب اللہ ہے، تو اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور وہ گرفتار ہو گئے، اور ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو آرے کے ساتھ قتل کر دیا جائے، چیر دیا جائے۔ اور لڑکے کے بارے میں، عبداللہ کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جا کر نیچے گرا دیا جائے، اگر یہ اپنے دین سے باز نہ آئے تو گرا دیا جائے، توحید سے باز نہ آئے تو گرا دیا جائے، اللہ کو رب ماننے سے باز نہ آئے تو گرا دیا جائے، مار دیا جائے، اسلام نہ چھوڑے تو اس کو مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو بچے نے دعا کی، یا اللہ ان لوگوں سے مجھے محفوظ فرما، ان کے شر سے مجھے بچا۔ تو پہاڑ پہ اچانک زلزلہ آیا، وہ سارے کے سارے بادشاہ کے کرندے کارکن گر کر ہلاک ہو گئے۔ بچہ واپس آ گیا، باقی مر گئے، کھپ گئے۔ تو بادشاہ نے پھر چند اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر سمندر میں غرق کر دو۔ پھر اس بچے نے یہی دعا کی، بس اس کی کہ اگر یہ کہ اے اللہ ان لوگوں کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ جب یہ دعا کی تو وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ لڑکا پھر واپس آ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ کو کہا خود ہی کہ میرے مارنے کی صورت یہ ہے کہ ایک جگہ لوگوں کو جمع کر کے میرے ترکش سے، ترکش وہ یعنی چیز ہے جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، میرے ترکش سے تیر لے کر اس پر بسم اللہ رب حاذ الغلام، بسم اللہ رب حاذ الغلام کہہ کر مجھے مارو تو میں مر جاؤں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، لوگوں میں اعلان کیا گیا، لوگ جمع ہوئے، بچے کو لکڑی کے اوپر باندھ کر بسم اللہ رب حاذ الغلام کہہ کر تیر مارا گیا، جو اس کی کن پٹی پر لگا جہاں اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا، اور وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ مگر اس واقعہ عجیبہ کو، غریبہ کو دیکھ کر تو سارا مجمع یک زباں ہو کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرنے لگا، اور وہ سبھی یہ کہنے لگے
کہ ہم سب کے سب اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ سن کر بادشاہ مزید پریشان ہو گیا۔ ارکان سلطنت سے اس نے مشورہ کیا، اپنے درباریوں سے رائے لی، تو مشورہ طے ہوا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائی جائیں اور ان کو آگ سے بھر دیا جائے، پھر لوگوں کو بلایا جائے، جو شخص دین اسلام سے نہ پھرے اس کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، مگر مسلمان صبر و استقامت کا پہاڑ بن گئے۔ انہوں نے بخوشی اس جزا یعنی اس سزا کو قبول کر لیا۔ ایک عورت آئی، گود میں چھوٹا سا بچہ بھی تھا اس کے، تو بچے کی شفقت کی وجہ سے وہ تھوڑی سی ہچکچائی، لیکن معصوم بچے نے آواز دی، اے میری ماں صبر کرو، تم حق پر ہو۔ بعض روایات کے مطابق آتا ہے کہ شہداء کی تعداد 12,000، بعض روایات کے مطابق آتا ہے کہ شہداء کی تعداد 70,000۔ بہرحال عبداللہ بن تامر کی قبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی وجہ سے کھودی گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عبداللہ بن عامر کی قبر جو ہے وہ کسی وجہ سے کھودی گئی، تو عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح سالم تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ہاتھ کن پٹی پر تھا کہ زیادہ خون نہ بہہ جائے۔ ہاتھ ہٹایا گیا تو خون جاری ہو گیا، دوبارہ ہاتھ وہاں رکھا گیا تو خون بند ہو گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر یہ لکھا ہوا تھا، اللہ ربی اللہ۔ تو اس وقت کے یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس شہید کو اسی حالت میں چھپا دو۔ بہرحال یہ ذو نواس بادشاہ نے ظلم کیا، اور ان لوگوں کو جن پر یہ مظالم ہوئے اور جن کو یہ شہادتیں نصیب ہوئیں، ان کو اصحاب الاخدود خندقوں والے کہ جن کو وہاں شہید کیا گیا۔ یہ بادشاہ جو تھا یہ ذو نواس، یہ قیصر روم کی طرف سے گویا کہ وہ عیسائی جو لوگ تھے وہ قیصر روم کے ہم نوا تھے۔ تو جب قیصر روم کو ذو نواس کے اس ظلم و ستم کا پتہ چلا، یہ معلوم ہوا کہ ذو نواس نے انجیل مقدس کو بھی جلایا ہے، اور وہ عیسائی جو خالص اللہ کے دین پر تھے ان پر ظلم و ستم کیا ہے، اس وقت یہی دین حق تھا۔ تو اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا، کیونکہ یہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے محتاط تھا ذو نواس، کہ اس ظالم سے ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ اس نے 70,000 کا لشکر تیار کر کے روانہ کیا، اور اپنا ایک سپہ سالار بھیجا۔ تو یہ سپہ سالار اپنا لشکر لے کر یمن کے قریب حضرہ موت کا ایک علاقہ ہے، یمن کا شہر ہے، وہاں ٹھہرا۔ تو ذو نواس کو پتہ چلا تو اس نے ایک سازش کی اور اس لشکر کے سربراہ کو پیغام دیا، اس کا نام تھا رباطہ، کہ میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا، آپ کو تمام خزانوں کی چابیاں دے دیتا ہوں، پھر آپ مجھے اپنے پاس رکھیں یا نجاشی کے پاس بھیج دیں۔ تو ذو نواس نے خزانے کی چابیاں اونٹ پر لاد کر رباطہ کے پاس بھیج دیں، جو شاہ نجاشی کی طرف سے لشکر کا سربراہ تھا، بدلہ لینے کے لیے آیا تھا۔ پھر رباطہ کو صنعاء شہر میں لے آیا اور تمام خزانے اس کے سپرد کر دیے۔ آخر میں کہا کہ دوسرے صوبوں میں بھی میرے ایسے ہی خزانے ہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں، آپ فوجیوں کے مختلف گروہ بنا کر وہاں بھیج دیں تاکہ وہ خزانے لے کر آئیں۔ تو رباطہ نے کہا بہت اچھا۔ اب رباطہ کی فوج جب ادھر ادھر بکھر گئی تو ذو نواس نے خفیہ طور پر اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جا کر میرے وزیروں کو کہہ دو کہ رباطہ کے لوگ جب تمہارے پاس پہنچیں تو ان کو قتل کر دو۔ چنانچہ رباطہ کی یہ فوج ہر جگہ ماری گئی، تھوڑی تھوڑی تھی، تقسیم ہو گئی۔ تو رباطہ کو پتہ چلا تو وہ صنعاء کے شہر سے بھاگ کر حضرہ موت میں آیا اور نجاشی کو صورتحال سے اطلاع کی
تو نجاشی نے دوبارہ 1,00,000 لشکر ابرہا کی قیادت میں روانہ کیا۔ تو ذو نواس کو پتہ چلا، اس نے کہا اب بچنا مشکل ہے، تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر میں گھس گیا، کیونکہ یہ اس کا گھوڑا سمندر میں تیرتا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد تھکاوٹ کی وجہ سے ظاہر ہے گھوڑا تیرنے سے رک گیا، تو ذو نواس گھوڑے سمیت سمندر میں غرق ہو گئی۔ تو ابرہا نے ملک کے صنعاء اور اس کے بے انتہا خزانوں پر قبضہ کر لیا۔ چونکہ ابرہا نے نجاشی کی طرف تحفے تحائف نہیں بھیجے، اس لیے اسے گمان ہوا کہ ابرہا میرا باغی ہو گیا ہے، تو اس نے پھر رباطہ کو 4,000 کا لشکر دے کر بھیجا اور ابرہا کو معزول کر کے کہا کہ میرے پاس بھیج دو اور تم ملک یمن کی باغ ڈور سنبھالو۔ رباطہ یمن پہنچا تو نجاشی بادشاہ کی طرف سے معزولی کا حکم سنایا۔ ابرہا نے کہا کہ اگر میں یہ چیزیں تیرے سپرد نہ کروں تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا لڑائی کروں گا۔ تو اس نے کہا اچھا، سب سے پہلے تو اور میں لڑائی کر لیتے۔ دونوں میدان میں آ گئے۔ ابرہا نے اپنے غلام کو کہا تم رباطہ کے قریب کہیں چھپ کر کھڑے ہو جاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ تو رباطہ نے ابرہا کے سر پر تلوار ماری، لیکن اس نے جنگی ٹوپی خود پہنے ہوئی تھی، سر تو نہیں کٹا، البتہ ابرہا کی ناک کٹ گئی۔ تو اس لیے ابرہا کو الاشرم کہتے ہیں۔ الاشرم، اشرم کا معنی ہے ناک کٹا۔ ادھر پیچھے ابرہا کے غلام نے رباطہ پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ نجاشی کو اطلاع ملی تو اس نے قسم کھائی جب تک میں ابرہا کو قتل نہیں کروں گا خاموش نہیں رہوں گا۔ تو ابرہا نے نجاشی کو بہت سے تحائف بھیجے اور معذرت کی کہ رباطہ نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس لیے میں نے اسے قتل کیا، میں آپ کا فرمانبردار ہوں۔ نجاشی نے بہرحال اس معذرت کو قبول کیا۔ یہ وہی ابرہا ہے جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہوا تھا، جس کا ذکر سورہ فیل کے اندر تفصیل سے ہے، اور اس کا لشکر اللہ کے قہر اور غضب میں اور عذاب میں مبتلا ہوا۔ تو اسی لیے فرمایا یہ اصحاب الاخدود کا یہ واقعہ اور اس کی یہ تفصیل ہے، اور اس کا یہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے۔ تو بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ قتل اصحاب الاخدود، کہ قتل کیے گئے خندقوں والے یہ وہ ایمان والے تھے جو یمن کے ذو نواس بادشاہ کے ستم کا نشانہ بنے، اور وہ پھر اپنے انجام کو پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کو اپنے انجام کی طرف پہنچایا، اقتدار بھی چھن گیا، زندگی بھی گئی۔ تو والسماء ذات البروج، اللہ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ نمبر 1 آسمان کی قسم کھائی، پھر اس کی صفت بیان کی ذات البروج۔ بروج سے کیا مراد ہے؟ تو بروج کی مراد کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ بروج سے مراد دروازے ہیں، بروج سے مراد محلات ہیں، یعنی وہ محلات جو آسمان میں پہرہ داروں اور نگران فرشتوں کے لیے مقرر ہیں، یا بروج سے 12 حصے آسمان کے مراد ہیں جو فلسفیوں کے ہاں بروج کہلاتے ہیں۔ ہر حصے کو برج کہا جاتا ہے، ہر برج کا مستقل نام ہے۔ حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدئی، دلو، حوت۔ بہرحال بروج سے بڑے بڑے ستارے مراد ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد، حضرت ضحاک اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ستارے مراد ہیں۔ یہی قول جو ہے نا مفسرین نے بعد والوں نے اختیار کیے ہے۔ تو اب یہ ہے والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو بڑے بڑے ستاروں والا ہے۔ والیوم الموعود، یہ دوسری قسم ہے۔ الیوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت ہے کہ الیوم الموعود سے مراد قیامت ہے، اور شاہد سے جمعہ کا دن ہے، اور مشہود سے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا۔ وشاہد ومشہود، تیسری اور چوتھی قسم۔ شاہد اور مشہود سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے بتا دیا،
شاہد سے یوم جمعہ، مشہود سے 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن۔ جمعہ کا دن خود ہر مسجد اور شہر میں حاضر ہونے والا ہے، اور عرفہ کے دن تمام اطراف اور بلاد سے حجاج کرام وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ شاہد سے مراد اللہ تعالیٰ اور مشہود سے مراد قیامت ہے۔ شاہد سے یوم الجمعہ یہ بھی قول ہے ایک، یعنی مختلف قول ہیں، تو دوسرا قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد اللہ تعالیٰ اور مشہود سے مراد قیامت۔ تیسرا قول یہ ہے کہ شاہد سے یوم الجمعہ اور مشہود سے یوم نہر قربانی کا دن، عرفہ سے اگلا 10ویں ذی الحجہ۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ شاہد سے نبی علیہ السلام اور مشہود سے قیامت۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ شاہد سے نبی علیہ السلام اور مشہود سے نبی علیہ السلام کی امت۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ شاہد سے نبی علیہ السلام کی امت اور مشہود سے گزشتہ امتیں مراد ہیں۔ اور بھی اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے راجح قول شاہد سے مراد یوم جمعہ اور مشہود سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن، کیونکہ جمعہ کا دن خود ہر مسجد اور شہر میں حاضر ہونے والا ہے، اور عرفہ کے دن تمام اطراف و بلاد سے حاجی حضرات جو ہیں وہ وہاں عرفات میں حاضر ہوتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، تو ان 4 چیزوں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا اصحاب الاخدود قتل کیے گئے۔ تو فرمایا یہ ہے کہ غارت ہوں جی وہ لوگ جنہوں نے خندقوں میں ڈال کر مسلمانوں کو شہید کیا، ذو نواس اور اس کا لشکر، تو ان پر اللہ کی لعنت کی ہے کہ جنہوں نے خندقیں کھود کر ان کو آگ جلا کر اس میں مومنین کو جلا دیا، شہید کر دیا۔ تو ان کے ملعون ہونے سے مومنین کو تسلی دینا مقصود ہے کہ جو کافر آج مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوں گے، خواہ اس کا اثر دنیا میں ظاہر ہو، جیسے غزوہ بدر میں بڑے بڑے کافر سردار مارے گئے، ذلیل و خوار ہو کر قتل ہوئے، یا آخرت میں ظاہر ہو اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ مقصد یہ ہے کہ جب مومن آگ کے اندر جل رہے تھے تو یہ لوگ اس آگ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا تماشا دیکھ رہے تھے، ان مسلمانوں کے تڑپنے جلنے پر خوش ہو رہے تھے۔ تو اس سے ان کفار کی سنگ دلی اور بے رحمی کی طرف اشارہ ہے۔ وما نقموا، مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ان کا قصور نہیں تھا، کوئی اس بات کا ان سے دنیاوی باتوں کی وجہ سے بدلہ نہیں لیا گیا، سیاست کی وجہ سے، بلکہ وہ صرف یہ کہتے تھے ہمارا اللہ رب ہے، بس بات صرف اتنی تھی کہ وہ اللہ رب العالمین جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اس پر ایمان لے، یہ کوئی جرم نہیں۔ اللہ فرماتے واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ظالم کے ظلم سے اور مظلوم کی مظلومیت سے اللہ آگاہ ہے، وہ مظلوم کی مدد اور ظالم کو ضرور سزا دے گا۔ تو یہ مضمون مکمل ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔